صحیح مسلم میں ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. مالک کہے گا اس کے کبیرہ گناہ سارے ہٹا لو اور صرف صغیرہ گناہ پیش کرو. اور بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور اس کے صغیرہ گناہ پیش ہو رہے ہیں اور اللہ اس سے پوچھ رہا ہے تو نے یہ گناہ کیا؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں نے یہ گناہ کیا, اور ساتھ ساتھ ڈر رہا ہوگا. صغیرہ گناہوں پہ یہ پیشگی شروع ہو گئی ہے. جب میرے بڑے بڑے کبیرہ گناہ پیش ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ جب اس کے سارے کبیرہ گناہ پیش ہوں گے تو مالک کہے گا فرشتوں اس بندے کو ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی عطا کر دو. یہ مواحد کی شان ہے, یہ مشرک کی شان نہیں, یہ اہل ایمان کی شان ہے, یہ مواحد کی شان ہے, یہ توحید کی برکتیں ہیں. اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہ اللہ اسے نیکی میں بنا کر دے دے گا. تو بندے کو تھوڑا سا حوصلہ ہوگا, کہے گا اے اللہ میں نے تو کچھ بڑے بڑے بھی گناہ کیے تھے, وہ کدھر ہیں؟ یہ فرما کر اللہ کے نبی اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آ گئی. اور ایک اور شخص کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مومن کو بلایا جائے گا, اہل ایمان کو, اور اللہ اس کو اپنے سائے میں ڈھانپ لے گا. اللہم جعلنا منہم ومعہم وفیہم. اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ, مولا اللہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ, مولا ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جس کے ساتھ تو یہ سلوک کرے گا. وہ بندہ تیرے قریب آئے گا, اللہ اپنا سایہ ڈال کر اس کے اپنے سائے پہ چھپا لے گا اور پھر اس کے قریب ہو کر پوچھے گا بندے تو نے یہ فلاں گناہ کیا تھا, بندے تو نے یہ فلاں گناہ کیا تھا. بندہ تسلیم کرے گا اللہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی, اللہ ہم خطا کار ہیں, اللہ ہم گناہگار ہیں, اللہ ہم سیاکار ہیں. لیکن اللہ تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہماری پیشانی غیر کے سامنے نہیں جھکتی, ہم غیروں کو نہیں پکارتے, ہم غیروں کو نہیں پوچھتے, ہم غیروں کی نام کی سبیلیں نہیں لگاتے. گناہوں کے تو انبار ہیں لیکن اللہ توحید عقیدہ سینے میں موجود ہے, اس کا واسطہ دیتے ہیں. یہ خوش نصیب جس کے ساتھ تو یہ ماجرا کر رہا ہے, ہم جتنے بھی سن رہے ہیں ہمارا نام بھی اس لسٹ میں شامل فرما دے. اللہ اس کو قریب کرے گا, اپنے سائے میں, اپنے پناہ میں, اپنے سائے میں چھپائے گا اور کہے گا اس گناہ کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ پہچانتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ڈر رہا ہوگا کہ آج تو میں ہلاک ہو گیا, آج تو میں برباد ہو گیا. یہ سارے گناہ پیش کرنے کے بعد اللہ کہے گا بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کو پردہ ڈالا اور آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہوں اور تجھے معاف بھی کرتا ہوں اور تجھے جنت بھی عطا کرتا ہوں. یہ مومن بندے کے ساتھ حشر میں ہوگا. ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک بلند مقام پر اکٹھا فرمائے گا اور پھر جھانکے گا, کہے گا کیوں نہیں ہر شخص اپنے معبود کے پیچھے چلتا, یعنی جو دنیا میں جس چیز کو پوجتے تھے اب اس کے پیچھے چلو. پتھروں کو پوجنے والے ان کے پیچھے چلیں اور مورتیوں کو پوجنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں اور آگ کو پوجنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں. صرف مسلمان بچیں گے, صرف اہل توحید باقی بچیں گے. تو اللہ کہے گا تم کیوں نہیں کسی کے پیچھے چلتے؟ تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہمارا رب تو اللہ ہے, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نہ پتھر پر جھکے, نہ شجر پر جھکے, نہ محرم کے گھوڑے کے نیچے جھکے. ہم تو جب بھی جھکے اللہ کے سامنے جھکے, اللہ ہمارا رب ہے, ہم اسی جگہ پر ٹھہرے رہیں گے جب تک اپنے اللہ کو دیکھ نہ لیں. حالانکہ وہ اللہ ہی ان کو حکم دے گا, روکے گا, پھر اللہ چھپ جائے گا اور اللہ پھر ظاہر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی, صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا جس طرح 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو تیرے چہرے کا دیدار کریں گے, جو تیری زیارت کریں گے, جو تیرے دیدار کریں گے, وہ اہل ایمان کی جماعت میں ہوں گے. مسلمان مواحد اس موقع پر کہیں گے اے اللہ ہم جب تک تیرا دیدار نہ کر لیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے, ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. پھر اللہ ظاہر ہوگا اور انہیں اپنے متعلق بتائے گا میں ہی تمہارا رب ہوں, میں ہی تمہارا اللہ ہوں, میری اتباع کرو. سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے, پل سے رات رکھ دیا جائے گا جس پر کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح, سواری کی طرح, اور کوئی آنکھ چپکتے ہوئے جائے گا اور اس وقت سب کی زبان پر ہوگا الہی بچا لے, الہی بچا لے, الہی بچا لے. جہنم میں ایک جماعت ڈالی جائے گی اور پھر جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید, کیا اور بھی ہے؟ اے اس دنیا کی رحمتوں میں پڑے رہنے والو, اللہ کو بھول جانے والو, یہ آپ کی اور میری نرم چمڑی, یہ نرم جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی, جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ سخت ہے, وہ اندھیری ہے, اس آگ کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. مالک پھر سارے جہنمیوں کو آگ میں ڈالے گا اور آخر میں اس پر اپنا پاؤں رکھ دے گا. قیامت کے اس منظر کو سامنے رکھیے,
इब्न माजा और तिर्मिजी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने मेरी उम्मत के एक शख्स को बुलाया जाएगा जिसके 99 रजिस्टर गुनाहों के भरे हुए और होंगे और उसके सामने रख दिए जाएंगे, और एक रजिस्टर इतना बड़ा होगा जहां तक निगाह काम करती है वहां तक फैला हुआ होगा। वो अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा और फिर मालिक कहेगा, इन गुनाहों के रजिस्टर में से किसी का इनकार करता है? वो कहेगा, नहीं अल्लाह, मैं किसी का इनकार नहीं करता। फिर मालिक कहेगा, कोई बहाना, कोई उज़र है तेरे पास? वो कहेगा, नहीं अल्लाह, मेरे पास कोई उज़र नहीं। तो मालिक कहेगा, आज तेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा, तेरी एक नेकी हमारे पास मौजूद है। एक कागज का टुकड़ा, एक पताका निकलेगा, उस पर लिखा होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये पर्ची लिखी हुई होगी। मालिक कहेगा, ये तेरी नेकी हमारे पास मौजूद है, आज इसको गुनाहों के साथ मीज़ान में रख कर तोला जाएगा। जब मीज़ान तराजू लगेगा, गुनाह और नेकियां तोली जाएंगी, तो इस मुवाहिद मुसलमान के 99 रजिस्टर गुनाहों के एक पलड़े में होंगे और एक पर्ची जिस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा हुआ होगा एक पलड़े में। तो बंदा कहेगा, ए अल्लाह, ये 99 इतने बड़े बड़े रजिस्टर और मुकाबला इतनी छोटी सी पर्ची से, ये कहाँ इसका मुकाबला कर सकेगी? वो कहेगा, आज तो मैं मारा गया, आज मैं बर्बाद हो गया। मालिक कहेगा, बंदे, तुझ पर जुल्म नहीं होगा। तराजू लगेगा, तोला जाएगा, 99 रजिस्टर गुनाहों के हल्के हो जाएंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह भारी हो जाएगा। अल्लाह के नाम के साथ कोई चीज वजनी नहीं हो सकती। याद कर लीजिए, ये कीदा क्या है? ये इस पलड़े में रखा गया, गुनाह बारी हो गए, ये और ये गालिब हो गया। ये अकीदा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, गौसे आजम नहीं, बिगड़ी बनाने वाला नहीं, शिफा देने वाला नहीं, रिज़्क़ देने वाला नहीं, औलाद देने वाला नहीं, कानून साज नहीं, मालिक नहीं। मालिक भी वो, इलाह भी वो, मौला भी वो कश्तियां पार लगाने वाला भी वो, जोलियां भरने वाला भी वो, बिगड़ी बनाने वाला भी वो, लड़की देने वाला भी वो, लड़का देने वाला भी वो, शिफा देने वाला भी वो, बीमारी देने वाला भी वो। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। ए इंसान, किसी ऐसी चीज की पैरवी तब तक हरगिज मत कर जब तक तेरे पास उसके बारे में इल्म ना आ जाए। बेशक कान, आंख और अकल, इसके बारे में तुझसे पूछा जाएगा। अल्लाह पाक फरमा रहे, नेमतों का इस्तेमाल करके तुम हक बात तक क्यों नहीं पहुंचे? आज हम कितनी तहकीक कर रहे हैं कुरान के लिए, कोई भी नेकी का काम कर रहे हैं, क्या हम तहकीक करके कर रहे हैं या अपनी अकल की बिहाफ पे कर रहे हैं? आज हम कितने ही ऐसे काम कर रहे हैं जिसका सबूत कुरान और हदीस से नहीं मिलता, अपनी अकल से अल्लाह को राजी करने के लिए दीन समझ कर रहे हैं। याद रखिएगा, क़यामत के दिन जो सिक्का चलेगा वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। नमाज मुहम्मदी, रोजा मुहम्मदी, इबादत मुहम्मदी, जिस चीज पर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई होगी वो कबूल होगा, और जिस चीज पर हमारे नबी की मोहर नहीं होगी, वो तरीका कितना ही अच्छा क्यों ना हो, नियत उस पर कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, वो अमल हमारे मुंह पर मार दिया जाएगा और जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के कुछ लोग बुलाए जाएंगे और उन्हें बाएं जानिब फेंक दिया जाएगा। मैं कहूँगा, अल्लाह, ये तो मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत के अफराद हैं, मैं इन्हें वुजू की वजह से पहचानता हूँ, इनके हाथ पाँव चमक रहे होंगे, ये मेरी उम्मत के अफराद हैं। इस वक्त मैं अल्लाह से कहूँगा, ए अल्लाह, ये मेरे साथी हैं, ये मेरी उम्मती है। तो अल्लाह फरमाएगा, इन लोगों ने आपके जाने के बाद क्या क्या गुल खिलाए, आपके बाद क्या कुछ किया, दीन इस्लाम में कितने इजाफे किए, आप नहीं जानते, आपको मालूम नहीं है। नबी कह रहे हैं, मेरी उम्मत है, अल्लाह कह रहा है, आप नहीं जानते। मा अहदसु बादक, आपके बाद इन्होंने कितने इजाफे किए, कितनी चीजें दीन में दाखिल की, कब्र परस्ती की, आप इससे मना करते हैं। इन्होंने इस्लाम के नाम पर कब्र परस्ती की, आपने ज़िबा की तालीम दी, अल्लाह के लिए दो, अल्लाह के लिए दो। इन जालिमों ने ज़िबा परस्ती पीरों के लिए, कब्रों के लिए, मंदिरों के लिए, दरगाहों के लिए, सज्जादा नशीनों के लिए की। आपने पुकारने की तालीम दी, सिर्फ अल्लाह को पुकारो। पाँव के जूते का तस्मा भी टूट जाए तो सिर्फ अल्लाह को पुकारो, छोटी सी भी तकलीफ है तो सिर्फ अल्लाह को पुकारो। सही बुखारी में है, मेरे हौज़े कौसर में कुछ असहाब बुलाए जाएंगे, मैं कहूँगा, असहाबी असहाबी, ये तो मेरे साथी हैं, ये तो मेरे उम्मती हैं, और इन्हें फरिश्ते बाएं जानब ले जाएंगे। मैं इन्हें हौज़े कौसर पिलाने लगूंगा तो उनको
کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ پھر فرشتے مجھ سے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ دین اسلام سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو میری نظروں سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی جب جمعہ کا خطبہ شروع کرنے لگتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی، ایسا لگتا کہ جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ هَدْيِ هَدْيِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہے دین میں جو خود سے داخل کر دیے جائیں۔ ہر دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں خود سے کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد 72 فرقہ بنیں گے، ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس وقت کو پائیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا فرقہ حق پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد قیامت تک ایک گروہ حق پر رہے گا، اگر تم اس وقت کو پاؤ تو میری قرآن کو، میری سنتوں کو اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے داندوں کے نیچے تھام لینا۔ آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنتی گروہ ہے۔ تو سوچ لیجئے اللہ کے رسول اور آپ کے اصحاب کے دور میں دین اسلام کی ڈیفینیشن کیا تھی، دین اسلام کا ترجمہ کیا تھا، دین اسلام کسے کہا جاتا تھا؟ قال اللہ وقال الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ کوئی تیسرا قانون تھا؟ کوئی بابا جی، کوئی شیخ جی، کوئی امام جی، کوئی مرشد جی تھا؟ نہیں تھا۔ یہ اسلام ہے۔ آج بھی جس جماعت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اس اسلام کو قابو کیا ہوا ہے یہ جنتی ہے۔ نبی کا احترام کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے تو صلو کما رأیتمونی اصلی، محمدی طریقے پر پڑھو۔ حج کرنا ہے تو حج کے راستے نبی سے پوچھو، روزے رکھنے ہیں تو نبی سے پوچھو، طلاق دینی ہے تو نبی سے پوچھو، نکاح کرنا ہے تو نبی سے پوچھو، عقیدہ بنانا ہے تو نبی سے پوچھو۔ جو نبی کہتے جائیں تم کرتے جاؤ، اگر یہ عمل بن جائے تو اللہ سے امید ہے ادھر ہماری روح نکل رہی ہوگی تو ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں اہل سنت کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے حبیب کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت اسلامیہ پر رحم فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اس حشر کی سختیوں سے محفوظ رکھے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کی چھاؤں نصیب عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہم سے آکار ہیں ہمیں معاف فرما، ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، توحید پر رکھ، اور ہمیں جب بھی تو موت دے اس حال میں دے کہ اللہ ہم تجھ سے راضی ہو، تو ہم سے راضی ہو۔ اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا ہم زندگی کے سب سے بہترین دن، وہ آخری دن تیری اطاعت کے اندر گزار رہے ہوں، اور اس حال میں تیرے پاس آئیں ہم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دے رہے ہوں، توحید کی دعوت کو عام کر رہے ہوں۔ اللہ ہمیں جب بھی موت عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔